वाह 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 वाह। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की बेहतरीन नज़म से पहले एक खबर सुनते हैं। हमास के आगे झुका इजराइल, एक इजरायली नागरिक के बदले छोड़ेगा 30 फलस्तीनी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जी। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, वाह वाह वाह। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, अगला मिसरा सच्चा है तो पहुंचाइएगा वहां तक। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे वाह 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 वाह। क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह। ये सिलसिला भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इमरान साहब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये जो फूल हैं बिल्कुल ताज़ा हैं और खुशबूदार हैं, इसकी खुशबू पूरी फजाओं में महकी है। हो गया। लेकिन ये मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब का। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, बहुत तारीफें उनके सुनी हैं अखबारों के जरिए। तमाम मसलों पे उनकी जो बेदारी है वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि आप खुशनसीब लोग हैं कि ऐसा रहबर आपके नसीब में है। फिरोज साहब, नूरुद्दीन साहब, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुना है आपने। महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, वाह 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 वाह। महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना। ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बहन को दीजिए, पहले क्या कहने, वाह 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 वाह। यशोदा। दोस्तों अब शायरी होगी। इमरान साहब ने कह दिया कि आपकी मोहब्बत ये हक पहले सिलसिला बंद तो कीजिए। मोदी जी, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। 19 जवान हमने उरी में खोए, 29 जवानों को लेकर के तकरीबन 2.5 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के पोस्टर चिपकवाने वाले पूरे हिंदुस्तान में लोग 29 जवानों के गायब होने का कोई क्रेडिट तक नहीं लेना चाह रहे हैं। 2 हमने बारामूला में उस दिन गंवाए, 1 जिंदा पकड़ा गया, 3 बीएसएफ के, एक मिलिट्री के अभी शहीद हुए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वो तमाम जुमले आप सबके जहन में हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए नाज़रीन, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हज़रत मुनीब अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़माने जाहिलियत में देखा। आप फरमा रहे थे, लोगों
لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ میں ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا، اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا، اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا میری بیٹی، نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قتل کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں، وہ ایک خوبصورت بچی تھیں۔ حضرت محمد بن عثمان اپنے دادا حضرت حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواریوں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد شر یعنی برائی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ عبد خیر بھلائی والے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پر بیعت فرما لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔ حوشب اس خط کو پڑھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ضرور رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دے، مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والے ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، ایک سوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک و بت پرستی کی طرف گندگی گناہ ہے، اور ایمان والوں کو اس سے ایسی ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا کہ شرک و بت پرستی سے پرہیز کرنا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والی ہیں۔ کوئی آدمی اس گندگی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کر اس کو پاک کر دے تو اس کے بعد جنت میں داخل ہو سکے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔